نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ آج جو ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر چیز کرتے تو ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو نہیں جانتے، کیونکہ یا تو ہمارے گھر میں ہمارے والدین نے بچپن سے سکھایا ہوتا ہے، ان کو ان کے والدین نے سکھایا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا تربیت کا یا ایسا کوئی علم کا ذریعہ نہیں ہوتا کہ ہم سیکھ لیں، یا ایک دوسرے دوست سے پوچھ کر سیکھ لیتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ جس طرح میں نے عقیدے کے اوپر دروس شروع کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آج میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے فقہ کے اوپر بھی، یعنی جو فقہی مسائل ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہو گئی۔ تو چونکہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے اور رمضان کے اندر دونوں چیزوں کو بڑی زیادہ خصوصیت حاصل ہے، قرآن کی تلاوت ہو گئی، نماز ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے تو روزے رکھنا جو ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں پھر اعتکاف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں شرائط صلاۃ، نماز کی کیا شرائط ہیں، جو مطلب نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور کن چیزوں کے ساتھ جو ہے تو ہم نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے مکروہ ہوتا ہے، اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ اس میں اعتکاف ہے، کہ اعتکاف ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے، اسپیشلی خواتین جنہوں نے گھر میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی میں یہ مسائل آپ کو سکھاؤں گا، کیونکہ یہ ایک بہت بلند چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سے کیا مراد ہے اس حدیث سے، اور آپ نے کیا کرنا ہے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اور یہ حدیث مبارک جو ہے اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دو مجلسوں پر گزرے، یعنی مسجد نبوی میں دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں خیر پر ہیں، یعنی دونوں بھلائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بھلائی پر جمع ہوئے ہیں، ایک جو ہے دوسرے سے افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یرغبون الیہ، اور اس طرف زیادہ مائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو عطا فرما دیں گے، اور اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے تو ان سے روک لیں گے۔ مطلب ایک ذکر کرنے والی مجلس تھی، جہاں پر ذکر ہو رہا تھا، جہاں پر فکر ہو رہا تھا، جہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو اپنی جناب سے عطا کر دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو منع کر دیں گے۔ وہ جو فرمایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دوسرا گروہ ہے تو وہ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ يَعْلَمُونَ الْجَاهِلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ۔ تو فرمایا کہ جو دوسرا ہے نا، وہ علم سیکھ رہا ہے، فقہ سیکھ رہا ہے، یعنی دین کا علم سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے، جو جاہل ہیں ان کو سکھا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ افضل ہے ان سے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کر، علم سکھانے والے ان سے افضل ہیں، کیونکہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ عابد ہو گئے، اور جو سکھا رہا ہے وہ استاد ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو دوسروں کو علم سکھا رہے تھے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ دیکھیے، آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہر ایرے غیرے سے آپ نے علم نہیں سیکھنا۔ آج کل یوٹیوب پر بھرمار ہوئی ہے ان لوگوں کی جو عالم نہیں ہے، کوئی سائیکالوجی میں ہے، کوئی کس چیز میں ہے، اور ان کے جو میجر جو پورشن ہے، جو مٹیریل ہے جس کو وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، وہ اس کا دینی علم سے کوئی تعلق نہیں ہے ایز سچ، کہ جو آپ کو عبادات میں، ریاضت، مجاہدات میں آپ کو وہ علم دے کہ جو آپ کو نفس پہ قابو رکھنا سکھائے۔ انشاءاللہ جب رمضان کا میں درس شروع کروں گا تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا، نماز کے درس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے نفس کو کیسے قابو کرنا ہے، کیونکہ جو شخص سورہ کہف کی آخری آیات 10 یا پہلی شروع کی 10 آیات پڑھے وہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ان کا مین ٹاپک یا دجال ہے، اور یا جو ہے تو کبھی کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج چائنیز ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے تو کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو دجالی سسٹم ہے۔ یہ سب ایسی فضول کی باتیں ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں
کہ معلم فرمایا نبی علیہ السلام نے، اور نبی علیہ السلام ان لوگوں میں بیٹھے، وہاں پر بھی وہ دین سکھا رہے تھے، کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ یہ تو اصول رہا ہے نا کہ کتاب جو لکھی جاتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے، اور اسٹوڈنٹس اس کتاب سے سیکھتے ہیں، معلم سے، ٹیچر سے سیکھتے ہیں، پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ کتاب بھی بتا دوں گا، آپ وہ کتاب بھی لے سکتے ہیں، اور پھر جب میں پڑھاؤں گا تو آپ اس سے بھی، یا پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو میں پڑھاؤں اس کا PDF بنا کر میں اپلوڈ کر دوں اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، میری کوشش ہوگی ہے، میں آپ سے اس کا وعدہ نہیں کرتا کیونکہ میں اکیلا ہوں تو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جی مجھے، اس وجہ سے میں شاید اکیلا اس پر پورا کے پورا وہ نہ ہو سکوں، لیکن میں انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا، ورنہ آپ اس پروگرام کو جو ہے تو 2-3 دفعہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو یاد ہو جائے گی چیزیں۔ اور دوسری حدیث شریف جو ہے تو وہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس، یعنی لوگوں کو فرائض سکھاؤ، فرائض سے مراد میراث کا علم بھی ہے، اور اس کو آدھا علم بھی کہتے ہیں، یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو فرض نمازیں ہو گئیں یا جو فرائض ہیں انسان پر، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان کو سکھاؤ، والقرآن، اور قرآن سکھاؤ، یعنی ان کو پڑھنا سکھاؤ قرآن تجوید کے ساتھ، کس طریقے سے کون سا حرف کون سا لفظ کیسے ادا ہوگا، وعلم الناس، اور لوگوں کو علم سکھاؤ، فإنی مقبوض، کہ بے شک میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ سکھانے کی بات بتائی، کتاب کسی کو سکھاتی نہیں، کیونکہ کتاب سیکھنے کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو تب آپ کو اس سے کوئی علم حاصل ہوتا ہے، اور وہی پھر کتاب کے اوپر ہے کہ کتاب کون سی ہے اور کس قسم کی کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں اور آپ کس جگہ سے پڑھ رہے ہیں۔ جب تک آپ کو کسی استاد سے ایک چیز نہیں ملے گی تو آپ ہرگز اس جگہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آج جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ایک پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان پاکستان کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اس قوم کو کس بری حالت میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی اور ہندوؤں کی یہ ایک چال ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا فساد ڈال دیا گیا ہے۔ آج آپ نے خود ان چیزوں کو سوچنا ہے، خود ان چیزوں پر نظر کرنی ہے۔ آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علم سکھا رہے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کوئی شخص جو ہے تو وہ آ کر دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور کس طریقے سے مسائل کو گڑمٹ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اس پر سوچ و بچار کریں گے، غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پوری رہنمائی فرمائے گی۔ دوسری بات یہ کہ جنہوں نے بھی یہ چیز شروع کرنی ہے میرے ساتھ، انشاءاللہ یہ کل سے یہ درس اللہ کے فضل و کرم سے فقہ کا شروع ہو جائے گا، اور پھر میں اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا سارا اس کے دوران ہی۔ تو آپ استخارہ کریں، آپ بالکل استخارہ کریں، اس کی دعائیں موجود ہیں، آپ پڑھیں، میرے بارے میں استخارہ کریں، میں کس قسم کا آدمی ہوں اور میں کس ٹائپ کا آدمی ہوں۔ آپ کو جو بھی ہونا اس سے پہلے استخارہ کیا کریں، لازمی کہ اللہ سے خیر طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے۔ اللہ اپنا اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت دے، اور اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔